السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اشوک اعظم کے بارے میں۔ اشوک اعظم ہندوستان میں موریہ خاندان کا تیسرا بڑا حکمران تھا۔ یہ موریہ سلطنت کے بانی چندر گپت موریہ کا پوتا تھا۔ اشوک اعظم 300 قبل مسیح پٹنہ میں پیدا ہوا۔ یہ 268 قبل مسیح ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنا۔ یہ ایک بہادر، نڈر اور ظالم ترین حکمران تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے اس نے اپنی جوانی میں ایک چاقو کی مدد سے شیر کا شکار کر ڈالا۔ اس کی ظلم اور بربریت کی بے شمار داستانیں مشہور ہیں۔ اس نے اقتدار اور تخت کے حصول کے لیے اپنے 99 بھائیوں کو قتل کیا۔ اپنی حکمرانی کو وسعت دینے اور تخت کو بچانے کے لیے اس نے جنگ و جدل کے ذریعے خون کی بے پناہ ندیاں بہا دیں۔ میدان جنگ میں یہ شخص اپنے مفتوحہ سلطنت کی رعایا اور فوج کو ذبح کر کے جشن منایا کرتا تھا۔ اشوک اعظم کے زمانے میں ہندوستان کی مشرقی سرحدیں پر ریاست کلنگا واقع تھی، جو آج کل اڈیشہ کہلاتی ہے۔ یہ ریاست جمہوری اور عسکری اعتبار سے کافی مضبوط ریاست تھی۔ اشوکا کی شدید خواہش تھی کہ وہ کلنگا کو فتح کر کے موریہ سلطنت کا حصہ بنائے۔ آخرکار 3 سال کے مسلسل حملوں کے بعد اشوک اعظم کلنگا کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ فتح کے نشے میں اشوک اعظم کی فوج نے مفتوحہ ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ تقریباً سارے فوجیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ عام رعایا، جن میں عورتیں، بوڑھے، بچے اور نہتے نوجوان شامل تھے، ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جنگ کے بعد اگلی صبح جب اشوک اعظم میدان جنگ کا جائزہ لینے گیا تو اس نے چاروں اطراف لاشوں کے ڈھیر دیکھے۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کتنے لوگ اس جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ وزیر نے تفاخرانہ لہجے میں جواب دیا، عالی جاں، جنگ میں تقریباً 1 لاکھ لوگ جاں بحق اور 1 لاکھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ جب اشوک اعظم نے سنا کہ اس نے اتنے لوگوں کو قتل کیا اور گھائل کیا تو وہ پریشانی کے عالم میں زمین پہ بیٹھ گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، میں نے محض اقتدار اور طاقت کی ہوس میں اتنے لوگوں کی زندگی اور ان کا سکون چھین لیا۔ ضمیر کی اس ملامت اور احساس ندامت کی بدولت اشوک اعظم کے اندر ہمدرد انسان جاگ اٹھا۔ اس کے بعد اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اس نے اپنی تلوار کو ایک ندی میں پھینک دیا اور اپنی 5 لاکھ کے قریب فوج کو ہمیشہ کے لیے رخصت پہ بھیج دیا۔ اشوک اعظم نے ہندو مت کو ترک کر کے بدھ مت مذہب اختیار کیا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے شکار کرنا ترک کر کے سبزہ خوری کو اپنا وتیرہ بنایا۔ اس نے بدھ مت کو مذہبی فلسفے کے طور پہ اپنا لیا اور درہم کی فضیلتوں کو رائج کرنے کی کوششیں کرنے لگا۔ اس نے عدل و انصاف، مساوات اور یکساں انسانی حقوق پہ مبنا نظام حکومت قائم کرنے پہ زور دیا۔ اس نے سرکاری طور پہ درہم بخشو ملازم رکھے جو لوگوں کو تقوی کی تلقین کرتے تھے۔ اشوک اعظم نے بدھ مت کو ایک نئی جلا بخشی۔ اس نے بدھ مت میں بہت ساری اصلاحات کیں۔ اس کے بدھ مت بخشوں کو مختلف ممالک میں تبلیغ کے لیے بھی بھیجا، جہاں اسے نمایاں کامیابی ملی۔ اشوک اعظم نے اپنے دورے اقتدار میں بہت رفاہی کام کیے۔ اس نے انسانوں اور جانوروں کے لیے طبعی مراکز بنائے، پانی کے بڑے بڑے ڈیم بنا کر آبپاشی کو فروغ دیا اور ملک کے کونے کونے تک شاہراہوں کا جال بچھا دیا۔ اس نے ایماندار افیسر تعینات کیے اور ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کو یقینی بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ہندوستان میں اشوکا کا دور سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ اشوکا کے حکم کے مطابق اس کی زندگی کی تفصیلات اور حکمت عملیوں کو سلطنت کے طول و عرض میں بڑی بڑی چٹانوں اور ستونوں پہ کنندہ کر کے نصب کر دیا گیا، جس میں سے بے شمار کنند کی گئی تحریریں آج بھی موجود ہیں۔ اشوکا کے تقریباً 40 سال حکومت کی۔ اس کی حکومت کا سورج ہندوستان کے وسیع و عریض سلطنت پہ چمکتا تھا، جس میں آج کا بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش شامل تھے۔ اس نے اتنی بڑی سلطنت کا نظام و نسق اتنے احسن طریقے سے چلایا کہ اس انتظامی انفرادیت کی بنا پہ دنیا آج بھی اسے اشوکا دی گریٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اشوک اعظم 232 قبل مسیح میں اس دور فانی سے کوچ کر گیا۔